نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بھروسہ کیا انہوں نے، ادعو حب الی، یعنی میں ان کو زیادہ محبوب سمجھتا ہوں من الذی، ان لوگوں سے آتی جن کو میں نے مال دیا، یعنی جن کو میں نے چھوڑا ہے ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، اور جن کو میں نے نہیں دیا مجھے ان سے زیادہ محبت ہے، اور جن کو دیا ہے میں نے اللہ کے حکم سے دیا ہے۔ زیادہ محبوب ہیں مجھ کو ان شخصوں سے آتی جن کو میں نے اوتی جن کو میں نے مال یہ دیا ہے، ولیکن اوتی اقوامن، اور لیکن یہ مال میں نے دیا کچھ قوم کے لوگوں کو، لما ارا فی قلوبہم من الجزائی والحالائی، جبکہ میں نے دیکھا ان کے دلوں میں گبراہٹ کو، والحالائی اور بخل کو، وَأَكِلُوا اقوامن، اور بھروسہ کیا کچھ قوم کے لوگوں نے، الا ما جعل اللہ فی قلوبہم، اس صبر کی طرف جو اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کی، من الغنا، ان کے دل مالدار ہیں، والخیر، اور خیر سے بھرپور ہیں، فیہم، ان لوگوں میں عمر بن تغلب بھی ہیں۔ کل میں نے اس حدیث کا ذکر کیا تھا نا، اب اس باب میں آ گئی ہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور ان کے دل میں حرص نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں ہے، بخل نہیں ہے، وہ مال کو نہیں چاہتے بلکہ کہتے اللہ کے رسول جی آپ ان کو دے جو ہم سے غریب ہے، ہمارے پاس بڑا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ان میں عمر بن تغلب بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فواللہ، عمر بن تغلب کہتے ہیں اللہ کی قسم، ما احب ان لی بکلمۃ، اللہ کی قسم جتنا مجھے یہ محبوب کلمہ لگا جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمر النعام، سرخ اونٹ سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہوئی، یعنی اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دے دیا جاتا نا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس کلمے سے خوشی ہوئی ہے کہ جو لوگ صابر ہیں، شاکر ہیں، حمد و ثنا کرنے والے ہیں، ان میں عمر بن تغلب بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ گویا کہ مجھے آپ نے سرخ اونٹ دے دیا، بڑا محبوب لگا مجھے بے شک یہ کلمہ پاک پیغمبر کا سرخ اونٹ سے بھی زیادہ۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عروہ ان عائشہ، خبر دی مجھ کو عروہ نے بے شک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجہ نکلے، لیتا من جوف اللیل، رات کے آدھے حصے میں۔ یہ جو آپ نے نماز 3 راتیں پڑھائی تھی نا، طاق راتیں مسجد میں، یہ اس کا ذکر اس وقت بھی آپ نے دن کو جب صبح کرام چوتھی رات میں اتنا زیادہ جمع ہو گئے کہ مسجد میں تل رکھنے کی جگہ نہ بنی، لیکن چوتھی رات آپ نہیں نکلے اپنے اعتکاف سے کہ میں ان کو قیام کرواؤں، لیکن صبح آپ نے حمد و ثنا پڑھ کے خطبہ دیا، اس لیے میں نہیں آیا تھا، تاکہ اگر میں زیادہ راتیں پڑھا دیتا نا پھر یہ قیام اللیل کے نفل تمہارے اوپر فرض ہو جانے تھے اور تم سب لوگوں نے اس کو نبھا نہیں سکنا تھا۔ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے رات کے حصے میں، فصلی فی المسجد، پس آپ نے نماز پڑھائی مسجد میں، فصلی رجال، پس نماز پڑھی کچھ آدمیوں نے، بصلاۃ، آپ کے ساتھ نماز یعنی قیام اللیل کے نفل، فاصبح الناس، پس صبح کی لوگوں نے، فحدثوا، پس لوگوں نے دوسروں کو بتایا کہ آج رات ہم نے پاک پیغمبر کی اقتداء میں ہم نے نفلی عبادت کی ہے، فاجتمع اکثرهم، پس زیادہ جمع ہو گئے لوگ دوسری رات ان سے بھی، فصلوا معه، پس انہوں نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، فاصبح الناس، پس صبح کی لوگوں نے، فتحدثوا، پس انہوں نے لوگوں کو بھی اطلاع دے دی کہ آج رات ہم نے پھر آپ کے ساتھ قیام کیا ہے، فکثر اہل المسجد من اللیلۃ الثالثۃ، پس بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے مسجد میں اس تیسری رات میں بھی، فخرج رسول اللہ، پس نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف سے یا اپنے حجرہ مبارک سے، فصلوا بصلاۃہ، پس آپ نے نماز پڑھائی، انہوں نے پس نماز پڑھائی آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا، فلما، یعنی پہلی رات آپ نے کیا نام ہے پہلے حصے کے اندر پڑھائی ہے، دوسری رات آپ نے آدھی رات تک قیام کروایا ہے، اور تیسری رات تک آپ کا قیام اتنا لمبا ہو گیا کہ لوگوں کو اس بات کا ڈر لگا کہ ہماری سحریاں نہ رہ جائیں، یعنی آپ نے یہ بالکل آخری ٹائم پہ جا کے وتر پڑھائے، رکھتے ہیں آپ نے یہ 11 ہی پڑھی ہیں، 8 نفل اور 3 وتر، لیکن اتنا لمبا قیام کرایا کہ ساری رات ہی گزر گئی۔ پس نماز پڑھائی ہے آپ نے باجماعت نماز پڑھانا، فلما کانت اللیلۃ الرابعۃ، پس جب ہوئی چوتھی رات،
عجز المسجد، عاجز آ گئی مسجد، ان اہل ہی اپنے پاس آنے والوں سے۔ اس کا دوسرا میں نے یہ بھی کر سکتے کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے مسجد میں تل رکھنے کی جگہ نہ بچی، کہ مسجد عاجز آگے کی اتنی جگہ ہی نہیں تھی جتنے کہ لوگ جمع ہو گئے۔ حتیٰ خرجہ، یہاں تک کہ آپ نکلے لصلاۃ صبح، صبح کی نماز کے لیے۔ تو صحابہ کرام نے نا کچھ کھانسی کی، کچھ تھوڑا تھوڑا شور کیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی ہے، تو صبح اٹھ کے آپ نے فرمایا کہ میں جا کے عبادت کر رہا تھا، لیکن میں جان بوجھ کے نہیں نکلا باہر کہ تمہارے پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے۔ فلما قضى الفجر، پس جب آپ نے صبح کی نماز پڑھا دی، اقبل علی الناس، آپ متوجہ ہو گئے لوگوں پر، فتشہد، پس آپ نے، تشہد کہتے ہیں خطبے کو، پس آپ نے خطبہ پڑھا، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اما بعد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، فإنہ لا یخفی علی مکانکم، بس بے شک میں نہیں ڈرا تھا تمہارے آنے کی وجہ سے، یعنی مجھے یہ نہیں تھا کہ تم آئے نہیں ہو، لیکنی خشیت، لیکن میں اس بات سے ڈرا، ان تفرض علیکم، یہ کہ تمہارے پر یہ نفلی نماز فرض نہ ہو جائے، فتعجزوا عنہا، پس تم عاجز آ جاؤ اس کو پڑھنے سے۔ تابعہ یونس، مطابقت کی اس حدیث کی یونس نے۔ حدثنا ابو الجمانی قال اخبرنا شعیب عن زہری قال اخبرنی عروۃ عن ابی حمید الساعدی انہ اخبرہ، بے شک انہوں نے خبر دی، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام، کھڑے ہوئے، عشیۃً، عشاء کی نماز کے بعد، عشیۃً بعد صلاۃ عشاء کی نماز کے بعد، فتشہد، پس آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وثنا علی اللہ، اور آپ نے اللہ کی تعریفیں کی، بما ہوا اہلو، کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریفوں کے ہی لائق ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اما بعد، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے ہیں اور تم کو اللہ میں اسی وقت سے نماز کی حالت میں لکھے جا رہا ہے۔ اما بعد، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس حدیث کی مطابقت کی ابو معاویہ نے اور ابو اسامہ نے، وہ روایت کرتے ہیں شام سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، عن ابی حمید، وہ روایت کرتے ہیں ابو حمیل سے، عن النبی، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا تھا اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، تابعۃ، مطابقت کی اس حدیث کی، الادنی عن سفیان فی اما بعد، انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے اما بعد فرمایا تھا۔ حدثنا ابو الجمانی قال اخبرنا شعیب عن زہری قال حدثنی علی بن حسین عن المسور ابن مخرمہ قال، کہا قام رسول اللہ، کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فسمیت، پس میں نے سنا، ہی نہ جس وقت آپ نے تشہد پڑھی، یعنی خطبہ پڑھا، یقول، آپ فرما رہے تھے اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، تابعہ، مطابقت کی اس حدیث کی، زبیدی سے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے۔ حدثنا اسماعیل بن ابان قال حدثنا ابن غسیل قال حدثنا اکرمۃ عن ابن عباس قال صعد النبی، چڑھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، ممبر پر، وکانا آخر مجلس، اور وہ آخری آپ کی مجلس تھی، یعنی سب سے آخری مرتبہ آپ نے بیٹھ کے نا جو واز فرمائی وہ یہاں، تو اس میں بھی آپ نے اما بعد فرمایا تھا، آپ کے سر پہ بخار سخت کی وجہ سے کپڑا بندھا ہوا تھا۔ چڑھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر، وکانا آخر مجلس جلسہ، اور وہ سب سے آپ کی آخری مجلس تھی جس وقت آپ منبر پر بیٹھے۔ متعطفاً ملحفن، آپ نے چادر کو اپنے اوپر لپیٹا ہوا تھا، یعنی بخار سے آپ کو سردی لگ رہی تھی، علامن کا بھائی اپنے کندھوں پر چادر لے کے آپ نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا، قد اصاب راسہ باصابۃ، تحقیق آپ نے کپڑے کی پٹی اپنے سر پر گھٹ کے باندھی ہوئی تھی، داسماتین گھٹ کے باندھی ہوئی تھی، فحمد اللہ، پس آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، وثنا علیہ، اور آپ نے اللہ تعالیٰ پر ثنا پڑھی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، الیہ فصابو، یعنی میری بات کو غور سے سنو، میری بات کو، یعنی قال یا ایھا الناس الیہ فصابو الیہ، میری بات کو غور سے سنو اور متوجہ ہو جاؤ، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، فإن ھذا الحی من الانصار، بس بے شک یہ قبیلہ انصارہ کا جو ہے نا، یقلون، یہ کم رہ جائیں گے یا کم ہو جائیں گے، ویکثر الناس، اور باقی لوگ زیادہ ہوں گے، یعنی آپ نے اس خطبے کے اندر یہ فرمایا کہ انصارہ لوگ کرتے کرتے کم ہوں گے اور تمہاری تعداد زیادہ ہو جائے گی، لیکن تم نے انصارہ کی
ہر بات سے درگزر کرنا ہے، ان کی اچھائیوں کو قبول کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا، کیونکہ انصاریہ نے اگر پاک پیغمبر کے ساتھ اور مہاجرین کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ تاریخ مثالیں بیان کرنے سے عاجز ہے، تو آپ نے بھی آخر دم تک کہا کہ تم نے انصاریہ کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اس بارے میں ہم نے مشکات کے اندر بہت ساری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں۔ بے شک یہ قبیلہ انصارہ کا کم رہ جائیں گے اور زیادہ ہو جائیں گے باقی لوگ۔ فمن والی یا شیعہ، پر جو شخص بھی والی بنایا جائے یعنی امیر بنایا جائے، شیعن کسی معاملے کا، من امت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، فاستطاع، پس جتنی طاقت رکھتا ہے، ان یضر فیہ احدن، یہ کہ وہ یعنی نقصان کرے کسی کا، احدن، اور ینفع، یا نفع دے کسی کو، احدن فلیقبلا، تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو ایک امیر مقرر کیا جائے تو اس کا حق بنتا ہے کہ جیسے بھی اس کے پاس اختیارات ہوں گے وہ جیسا سلوک چاہے گا کر سکے گا، لیکن ان کی برائیوں سے درگزر کرنا ہے اور انصارہ کی اچھائیوں کو قبول کرنا ہے۔ بس جتنی طاقت رکھتا ہے یہ کہ نقصان کرے کسی ایک کا یا نفع دے کسی ایک کو اس میں، فل یقبل، پس ایک قبول کرے، یعنی انصارہ کا نقصان نہ قبول کرے بلکہ انصارہ کا فائدہ قبول کرے۔ پس جتنی طاقت ہو یہ کہ نقصان کرے کسی ایک کا اس بارے میں یا نفع دے کسی ایک کو ایک بارے میں، فل یقبل من محسنہم، پس یہ کہ قبول کرے وہ امیر ان کی نیکیوں کو یا ان کی اچھائیوں کو، وہ کہتا جاوزو ان مسیہم، اور چاہیے کہ درگزر کرے ان کی برائیوں سے یا ان کے معاملات سے، جو بھی ان سے برا کام ہو درگزر کر لے، جو ان کی اچھائی ہو وہ قبول کرے۔ بابو قعدتی بین الخطبتین، باب ہے بیٹھنا امام کا دونوں خطبوں کے درمیان، یوم الجمعہ، آتے جمعے والے دن، کیونکہ پہلا خطبہ پڑھ کے امام اس کی تشریح بیان کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، پھر اٹھ کے کھڑا ہو کے خطبہ پڑھتا ہے، اس کا بیان ہے۔ باب ہے بیٹھنا امام کا دونوں خطبوں کے درمیان جمعے والے دن۔ حدثنا مسدد قال کہ حدثنا بشر بن مفصل قال کہ حدثنا عبید اللہ عن نافع عن عبد اللہ قال کان النبی، کہا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یخطب، خطبہ دیتے، خطبتین، خطبے دیتے دو خطبے، یقعد بینہما، بیٹھ جاتے دونوں خطبوں کے درمیان۔ باب الاستماعی الی الخطبۃ، باب ہے غور سے سننا پاک پیغمبر کے خطبے کو یا اپنے امام کے خطبے کو، کیونکہ خطبہ اتنا غور سے سننا کہ ہم نے کوئی حرکت نہیں کرنی بیٹھے بیٹھے، نہ کسی کو جگانا ہے، نہ کسی آنے والے سے بات کرنی ہے، نہ ہم نے کوئی تنکا توڑ کے ادھر ادھر کرنا، بلکہ بالکل ہم نے نماز جیسی حالت میں بیٹھ کے خطبہ سننا ہے۔ ہاں اگر اس کو وضو کی حاجت ہو گئی ہے تو پھر چپ کر کے اپنی جگہ سے اٹھے اور وضو کر کے آ جائے، اور راستے میں یا آنے جانے میں کسی کے ساتھ بات نہ کرے۔ بس وہ امام کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے، جیسے امام نے کوئی جہنم کا واقعہ بیان کیا تو منہ میں آستہ سے استغفر اللہ پڑھ لے۔ نہیں یہ چیز نہیں ہے، ہاں یہ چپ رہنا، کیونکہ دیکھو نا ذکر کرنے کا بہت درجہ ہے، لیکن جب کوئی بھی مدرس درس دے رہا ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے، تب ہم نے اس کی بات کو سننا ہے، لیکن اس کی اس بات میں، نصیحت میں جو ہمیں کو اللہ کی حمد و ثنا ہے یا سبحان اللہ کی قدرتیں بیان کے ہم سبحان اللہ آستہ سے کہہ سکتی ہیں، یا کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا سختی والا معاملہ ہو رہا ہے ہم اس میں استغفر اللہ پڑھ سکتی کہ اللہ ہمیں بچا کے رکھنا، بس اس کی تقریر کے متعلق ہم کو آستہ سے عربی کے اندر یا اپنی زبان میں کوئی تھوڑی بہت چھوٹی موٹی بات نا ہم کہہ سکتی ہیں۔ باب ہے غور سے سننا خطیب کے خطبے کو، یا غور سے کان لگا کے خطیب کے خطبے کی طرف سننے کی طرف توجہ ہو۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن زہری عن ابی عبید اللہ الاغرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کہا، قال النبی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا کان یوم الجمعۃ، جب ہوتا ہے جمعے والا دن۔ دیکھو نا اگر فرشتے غور سے سنتے ہیں تو انسانوں کا تو اس سے بھی زیادہ غور سے سننے کا حق آیا، فرشتوں کو تو اللہ کے حکم بیان نہیں کیے جا رہے، لیکن خطیب تو ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ تم نے اس طرح اللہ سے ڈرنا، یہ معاملات آنے والے، یہ ہونے والا ہے۔ جب ہوتا ہے دن جمعے کا، وقفت الملائکۃ، اور ٹھہرتے ہیں فرشتے، علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر، یکتبون الاول، لکھتے ہیں پہلے ٹائم پر آنے والے کا نام، فالاول، پس پہلے ٹائم پر آنے والا، کیونکہ پہلا مسجد میں آنے والا نہیں کہنا بلکہ پہلے ٹائم پر پہلے پہر میں آنے والا۔ ومثل کیا لفظ ہے، محجرہ، ہاں جی محجرہ، اور مثال سب سے پہلے ٹائم پر آنے والے کی، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، یہدی بدنۃ، جس نے قربانی دی اونٹ کی، کیونکہ اب دیکھو لفظ قربانی کا ہے تو آخر جا کے مرغی کا انڈے کا ذکر آ جاتا ہے، تو ہمارے ذہن میں اگر خیال پیدا ہونا کہ مرغی کی قربانی تو کبھی کسی نے نہیں دی،
قربانی مرغی کی تو نہیں ہوتی نا، نہ کبھی کسی نے انڈا قربان کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جیسے اس نے پورا ایک اونٹ صدقہ کر دیا یا گائے صدقہ کر دی یا میڈا صدقہ کر دیا، اصل میں یہ صدقہ ہے۔ تو یہ قربانی کا ثواب کہا گیا نا، کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنا سارا مال قربان کر دیا